احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کا پروسیس اس نے شروع کیا اور ابھی تک اس نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، تو اس لیے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں سندھ نے ایک سٹینڈ لیا تھا، لیکن عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 نومبر کو الیکشن ہونا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک سنسنی سی پھیلی ہوئی ہے الیکشنز کو لے کر، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات پہ واضح طور پہ سمجھتی ہے کہ یہ آئینی جو اختیار ہے جو کانسٹیٹیوشنل باڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، یہ اس کا مینڈیٹ بھی ہے، اسی کا اختیار ہے کہ وہ جلد از جلد الیکشنز بھی کرائے اور ڈیٹ بھی وہی اناؤنس کرے. ہم اکثر دیکھ رہے ہیں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کتنے دن کی بات کر رہا ہے، کوئی تاریخ دے رہا ہے، کوئی اپنی مرضی کی ڈیٹس دے رہا ہے. تو یہ جو پورا اختیار ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. پیپلز پارٹی مکمل طور پہ الیکشنز کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز جتنی جلدی ہو سکے بر وقت انتخابات کرائے جا سکیں، تاکہ جو معاشی بحران ہے اس ملک میں اور جو اوور آل سچویشن ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں، تو سندھ سب سے زیادہ متاثر رہا ہے سیلاب سے. اس لیے سیلاب متاثرین کی جو ریہیبلیٹیشن کے کام ہے اس میں بھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے یہ اس کی چونکہ ذمہ داری ہے کہ الیکشنز فیئر کرائے، نہ کہ دیگر کاموں کے اندر وہ اپنی دلچسپیاں لے. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں الیکشن کمیشن اس پہ اپنی جو الیکشن کمیشن سے لگائی گئی امیدیں اس پہ پورا اترے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب شعیب شاہین صاحب میرے سامنے 2 لیٹرز ہیں، دونوں صدر عارف علوی صاحب نے لکھے ہیں. ایک ہے جی 20 فروری 2023 کا، اس میں وہ کوئی سجیشن نہیں دے رہے، وہ سیدھا کہہ رہے ہیں جی آئی ہیئر بائی اناؤنس دی ڈیٹ آف 9 اپریل 2023 سنڈے فار ہولڈنگ جنرل الیکشن فار دا پروونشل اسمبلیز آف پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا. دوسرا ان کا خط ہے 13 ستمبر 2023 کا، اور اس میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ in terms of Article 48(5) the general election to the National Assembly should be held by the 89th day of the date of dissolution of the National Assembly, Monday 6th day of November 2023. جو پہلا خط ہے اس میں وہ باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جی اس تاریخ کو آپ نے الیکشن کروانا ہے، اس ڈیٹ کو. یہ جو دوسرا خط ہے اس میں تو وہ ایک تجویز دے رہے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت 2 صوبوں کے صرف الیکشن تھے جی، اور اس کے اوپر جو پہلا والا آرڈر تھا ان کا 9 اپریل والا، اس کی حد تک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دونوں تاریخیں دینا ان کا اختیار ہے، انہوں نے دونوں ڈیٹیں دے دیں. جب یہ میٹر سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں یہ جب وضاحت آئی تو انہوں نے ٹو دی ایکسٹینٹ آف کے پی واپس لے لیا. انہوں نے کہا جی صرف پنجاب کی حد تک میرا اختیار ہے، چونکہ کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کی تھی گورنر نے، پنجاب کی اسمبلی بائی فلکس آف ٹائم ڈیزالو ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا یہاں تک میرا اختیار ہے. انہوں نے اس حد تک ڈیٹ واپس لے لی تھی. اس وقت کوئی دوسری اسمبلی تھی نہیں جس کا ہونا ہے، یہ 2 اسمبلیوں کا ایشو تھا. لیکن سبسیکوئنٹلی اگر آپ دیکھیں آج 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، 1 نیشنل اسمبلی ہے، 5 الیکشنز ہیں. ان کا اختیار جو سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت تھا پاور ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ، وہ پاور دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. جو اختیار ان کا ہے نیشنل اسمبلی کی حد تک انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کہ اگر اسمبلی یہ ڈیزالو کریں گے تو یہ ڈیٹ اپوائنٹ کریں گے. تو اس میں انہوں نے اپنی جو انٹینشن اور اپنی جو ڈیٹ اپوائنٹمنٹ ہے 6 نومبر دے دی. لیکن آگے ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ انہوں نے ان کو ایک ایڈوائس کی ہے ٹو دی الیکشن کمیشن کہ جی آپ باقی صوبائی اسمبلیاں 4 ہیں، ان کی ڈیٹ چونکہ آپ پاور ان کے پاس نہیں رہی، کچھ الیکشن کمیشن کے پاس آ گئی، کچھ گورنرز کے پاس آ گئی ہیں، آپ اس کو کنسلٹ بھی کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہدایت یا رہنمائی آپ سپیریئر کورٹ سے بھی لے لیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، چونکہ 5 الیکشنز 4 صوبائی اسمبلیوں کا اور 1 نیشنل اسمبلی کا اکٹھے ہونا ہے. صدر صاحب کا جو 13 ستمبر والا جو خط ہے جس میں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈوائز کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایڈوائز اگلے پیراز میں کر رہے ہیں. اس حد تک انہوں نے اپنی انٹینشن واضح کر دی پیراگراف 3 میں کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے 6 نومبر کو، اور باقی آپ سارے اکٹھے الیکشن ہونے ہیں، باقی لوگوں سے آپ کنسلٹ کر لیں. یہ جو وہ ایڈوائزری رول پلے کر رہے ہیں یہ ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5 کے خلاف نہیں ہے یہ ایڈوائزری رول؟ نہیں، آرٹیکل 48 میں تو آپ پڑھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ he will appoint a date. جو ہے وہ he will appoint a date. ہاں
تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے فار اپوائنٹمنٹ آف اے ڈیٹ، آپ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں فروری سے لے کر آج تک کا کیے جانے والا جو سفر ہے اور جو حالات ہیں نا، میرا خیال ہے انہوں نے ان کو مور وائزر کر دیا ہے صدر پاکستان کو. وائزر کر دیا یا محتاط کر دیا؟ میں دونوں اگر وہ دونوں باتیں ایسا لگ رہا ہے خط ان کا پڑھے تو دونوں خطوط کا کمپیریزن کریں، ایسا لگتا ہے وہ بچ بچا کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کو پہلو بچا کے کوئی ڈرے سے سہمے سے ہیں. نہ اس وقت ان کا فیصلے پہ عمل درآمد ہوا تھا، نہ آج ہونا ہے. خواہ وہ ڈٹ کے لکھیں، خواہ وہ بچا کے لکھیں، دونوں صورتوں میں ان کے فیصلے پہ عمل درآمد تو بظاہر یہ لگتا ہے ہونا نہیں ہے، نہ ہی کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے، نہ طاقتور طبقوں نے اس کی بات ماننی ہے، نہ ہی کسی اور نے ماننی ہے. اصل طاقت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جس نے ان کو یہ اختیار دیا ہے 48 کی سب کلاس 5 کے تحت کہ وہ 90 دن میں الیکشن کی ڈیٹ اپوائنٹ کریں. ایڈوائز کرنا کا کیا؟ تو ایڈوائز کرنے کا تو رول ہی نہیں ہے ان کا. دیکھیں انہوں نے ڈیٹ دے دی کہ جی 6 نومبر ہونی چاہیے. اب آگے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں ہاں جی 6 نومبر آ گئی ہے. اچھا اگر وضاحت کوئی مزید چاہیے، الیکشن کمیشن فوری طور پر ان سے وضاحت مانگ لے کہ آپ کی تاریخ دینے کا مقصد یہی 6 ہے نا، ان سے یا چلے جائیں. وہ تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے. دوسرا خط لکھ دیں نا، پھر صدر عارف علوی خط لکھ دیں کہ بھئی آپ کو میں نے بلایا، آپ نہیں آئے، آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو کی ہے انہوں نے، اس پہ تو انہوں نے آگے لکھا بھی ہے. اس میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر پاکستان نے ان حالات میں میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے. ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اینڈ آبلیگیشن تھی. نہیں، یہ تو ان کا خط جو ہے، یہ جو بہتر ہوتا کہ اسی طرح کی لینگویج ہوتی. 13 ستمبر کا خط ہے، یہ تو ایک غیر آئینی خط ہے. نہیں غیر آئینی تو میں نہیں کہوں گا. 48 کی سب کلاس 5 کی خلاف ورزی ہے. جو رول ہے 48 سب کلاس 5 میں جو ان کا رول ہے، یہ اس کے مطابق نہیں ہے. ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ، لینگویج کو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس طرح نہیں ہے. پھر انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کچھ اور ہے، ٹویٹ کا لفظ لہجہ کچھ اور ہے، اس خط کا لفظ لہجہ کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی انٹینشن واضح ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ووٹر جاتا ہے نا کہ وہ اگر فرض کرو اس پہ کراس لگانا ہے، کراس کی بجائے وہ ٹک کر دیتا ہے، تو اس کی انٹینشن کیا ہے، میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں. تو ان کی انٹینشن واضح ہو گئی ہے کہ 6 نومبر کی ڈیٹ میں نے دے دی ہے، بھائی آگے جو آپ نے کرنا ہے آپ اس کے مطابق پروسیڈ کریں، آپ شیڈول دے دیں.